اسحاق ڈار منجھے ہوئے سیاستدان اور تجربہ کار ماہر معیشت ہیں، دعا ہے اللہ تعالیٰ اسحاق ڈار کو کامیابی عطا فرمائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس میں اظہار خیال، بولے مفتاح اسماعیل نے مشکل حالات میں وزارت سنبھالی اور ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ اب ہم نے صرف کھیلنا، نام نہیں لینا، بس صرف کھیلنا اس کے اوپر کہ یہ گریٹ پہلے سے تھی۔ آج نئی جو چیز آئے گی نا کہ وہ جو لیکچر میں سوچ رہا تھا سائفر کا ایک میٹنگ میرا خیال ہے کر لیتے ہیں، دیکھیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی بھی آڈیو لیک ہو گئی۔ سائفر کے معاملے پر عمران خان اور ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کی گفتگو سامنے آ گئی۔ آڈیو میں عمران خان کہہ رہے ہیں ہم نے صرف اس پر کھیلنا ہے، امریکہ کا نام نہیں لینا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا جھوٹ قوم کے سامنے آ چکا ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون اسما بخاری کا رد عمل، پریس کانفرنس کرتے ہوئے اسما بخاری نے کہا کہ عمران خان کا جھوٹا بیانیہ آج قوم کو معلوم ہو گیا۔ عمران خان کے وزراء کہتے تھے انٹرپول کے ذریعے مجھے پاکستان لائیں گے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو، بولے عمران خان نے سب سے پہلے میرا پاسپورٹ کینسل کروایا، مجھ پر جعلی کیس بنایا گیا، مجھ پر کیس بنانے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ اسحاق ڈار کو واپس لا کر سیدھا ملکی خزانے پر بٹھا دیا گیا ہے۔ مشیر اطلاعات حکومت پنجاب عمر سرفراز چیمہ کی میڈیا سے گفتگو، بولے ایک بلے سے دودھ کی رکھوالی ممکن نہیں، 25 مئی کو فاشزم کی انتہا کرنے والے کردار جلد گرفت میں آئیں گے۔ ڈار بھی خوار ہوگا، آڈیو اور ویڈیو ان کی سیاست کو لے ڈوبے گی۔ آڈیو ویڈیو کا کام کرنے والے خود ہی اس میں پھنس گئے ہیں۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ کا شیخ رشید کا ٹویٹ، کہتے ہیں الیکشن نہ وقت سے پہلے ہوں گے، 15 اکتوبر سے 15 نومبر تک تمام اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات، آڈیو لیکس معاملے اور سیلاب کی صورتحال پر گفتگو۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے ملکی معاشی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ خاتون پولیس کانسٹیبل اقرا قتل کیس میں اہم پیش رفت، اسلام آباد ہائی کورٹ نے نامزد ملزمان ایس پی عارف شاہ سمیت 3 ملزمان کی ضمانت کی توثیق کرتے ہوئے ایس پی عارف حسین شاہ، افتخار علی اور عمران نبی کی ضمانتیں منظور کر لیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے دائر درخواست پر سماعت، دفتر خارجہ نے امریکہ سے سفارتی محاذ پر اثر-نو کوششوں کی تجویز دے دی۔ عدالت کی دفتر خارجہ کو ہر 2 ہفتے بعد پروگریس رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت۔ مزید 78 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق، مثبت کیسز کی شرح 0.68% رپورٹ۔ کرونا میں مبتلا 83 مریضوں کی حالت تشویشناک، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے کوئی مریض جاں بحق نہیں ہوا۔
سندھ میں مزید 436 افراد ڈینگی میں مبتلا. ڈینگی سے متاثرہ 254 مریضوں کا تعلق کراچی سے ہے. پنجاب میں 373 افراد میں ڈینگی سے متاثر ہونے والے 192 افراد کا تعلق لاہور اور 101 کا راولپنڈی سے ہے. خیبر پختونخوا میں 392 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. اور ڈالر کو ریورس گیئر لگنے کے بعد امریکی کرنسی مزید سستی ہو گئی. انٹر بینک میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کے مستحکم ہونے کا سلسلہ جاری. انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 41 پیسے سستا ہو کر 231 روپے 50 پیسے کا ہو گیا. السلام علیکم. کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں ماہرخ خالد. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس شارٹ بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اسحاق ڈار منجے ہوئے سیاستدان اور تجربہ کار ماہر معیشت ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ اسحاق ڈار کو کامیابی عطا فرمائے. وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس میں اظہار خیال. بولے مفتاح اسماعیل نے مشکل حالات میں وزارت سنبھالی اور ہر طعنہ برداشت کیا. اس کے اوپر بڑی بھرپور گفتگو ہوئی بائیلیٹرل میٹنگز میں بھی اور جو ایس سی او کانفرنس میں بھی. وہاں پر جو دوسرے ممالک تھے اپنی تقاریر میں پاکستان کو پورا انہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا. بہت اچھی باتیں کی. اس میں میں جناب بلاول بھٹو صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. ان کی بڑی زبردست اس میں محنت تھی. انہوں نے بڑا زبردست ہوم ورک کیا تھا. اسی طریقے سے درجہ بدرجہ فارن سیکرٹری صاحب ان کی بڑی محنت تھی. اس میں ہماری جو بہن ہیں ایم او ایس ہنا کھر صاحبہ ان کی ایفرٹ تھی. اور گو کہ شہری رحمان صاحبہ وہاں پر نہیں تھی بٹ شی ہیڈ اے گریٹ ایفرٹ ٹو کنٹریبیوٹ اینڈ آئی مسٹ سے دیٹ شی ڈیڈ اے گریٹ جاب. اس کے لیے ہمیں ان کو بھرپور تحسین دینی چاہیے. اور ہماری بہن جو ہیں مریم اور مزیب صاحبہ گو کہ یہ وہاں پر موجود تو نہیں تھی مگر انہوں نے اپنی غیر موجودگی کا احساس تک نہیں ہونے دیا اور بڑی زبردست ان کی وہاں پر کوریج تھی. اور بہت ان کی وہاں پر ہمارے جو سفیر ہیں ان کی وہاں پر بڑی ایفرٹس تھیں. اور فارن آفس کا جو عملہ ہے فارن سیکرٹری ان کی سب کی میں آپ سب کا اس معاملے میں بہت شکر گزار ہوں. پھر ہم اقوام متحدہ گئے اور اس کی بھی کارروائی آپ کے سامنے ہے. یہاں پر بھی یو این میں ہماری جو ٹیم تھی جناب فارن منسٹر صاحب کی بڑی ان کی محنت تھی. اور وہاں پر شہری رحمان صاحبہ خود تھیں. آؤٹ اسٹینڈنگ ان کی بھی کنٹریبیوشن تھی کلائمیٹ کے حوالے سے آپ یقین کر لیں. اور پھر فارن منسٹر صاحب نے ہر جگہ ہم نے لیڈ لی. پھر مریم اور مزیب صاحبہ کی بہت زبردست ان کی کاوش تھی. بیک ٹو بیک میٹنگز تھیں. اعلیٰ شخصیات کی خفیہ گفتگو افشاں ہونے کے سلسلے میں ایک اور آڈیو کا اضافہ ہو گیا. سابق وزیر اعظم عمران خان کی بھی آڈیو لیک ہو گئی. سائفر کے معاملے پر عمران خان اور ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کی گفتگو سامنے آ گئی. عمران خان سائفر کے معاملے پر پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو حکمت عملی بتا رہے ہیں. آڈیو میں عمران خان کہہ رہے ہیں ہم نے صرف اس پر کھیلنا ہے, امریکہ کا نام نہیں لینا. امریکہ کا نام نہیں لینا. اعظم خان نے کہا کہ سائفر پر ایک میٹنگ کر لیتے ہیں. شاہ محمود خط پڑھ کر سنائیں گے, وہ پڑھ کر سنائے گا تو میں اسے کاپی کر لوں گا. آرام سے تو آن ریکارڈ آ جائے گا کہ یہ چیز ہوئی ہے. پرنسپل سیکرٹری نے مزید کہا کہ سفارتی زبان میں اسے تھریٹ کہتے ہیں. پھر تجزیہ اپنی مرضی کے منٹس میں کر دیں گے تاکہ منٹس آفس کے ریکارڈ میں ہو. تجزیہ یہ ہوگا کہ یہ سائفر تھریٹ ہے. دیکھیں پھر منٹس تو میرے ہاتھ میں ہے نا, اپنی مرضی سے منٹس ڈرافٹ کر لیں گے تاکہ وہ چیزیں ریکارڈ میں آ جائیں. آپ یہ دیکھیں کہ وہ کانسلیٹ فار اسٹیٹ ہیں. آپ فارن سیکرٹری کو بلائیں تاکہ پولیٹیکل نہ رہے اور بیوروکریٹک ریکارڈ پہ چلا جائے. عمران خان نے کہا کہ اس میٹنگ میں شاہ محمود, آپ اعظم خان اور سیکرٹری خارجہ سہیل محمود اور میں ہوں گا. اینی ہاؤ اسے فوراً سازش بنا دیتے ہیں. اب ہم نے صرف کھیلنا, نام نہیں لینا امریکہ, بس صرف کھیلنا اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی. آپ نئی جو چیز آئی نا
کہ وہ جو سر میں سوچ رہا تھا سائفر کا ایک میٹنگ میں خیال ہے کر لیتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کو یاد ہے نا اس میں آخر میں ایمبیسڈر نے لکھا ہوا تھا کہ ڈیمانڈ ہے تو ڈیمانڈ نہیں دینا لیکن انٹرنل میٹنگ کر مجھے میں نے رات کو سوچا اس کو کیونکہ مجھے آپ کو کہا کہ شاید انہوں نے اٹھایا نا. چیئرمین پی ٹی آئی کا جھوٹ قوم کے سامنے آ چکا ہے. رہنما مسلم لیگ نون اسما بخاری کی پریس کانفرنس کہتی ہیں عمران خان کا جھوٹا بیانیہ آج قوم کو معلوم ہو گیا. مقاصد کے لیے استعمال کر رہا تھا. وہ کس طرح سے جھوٹ اور فراڈ کی ایک کہانی ترتیب دے رہا تھا. وہ کس طرح سے پاکستان کی عوام کو پاگل اور بے وقوف سمجھ کر ان کو جو ہے ایک غلط اور جھوٹے بیانیے کے پیچھے لگا رہا تھا. یہ آج پاکستان کی عوام نے دیکھا. اور اس کے اوپر 3-4 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو میں جملے ضرور پڑھ کر پاکستان کی عوام کو سنانا چاہتی ہوں. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے 2-1 دفعہ پہلے بھی کہا کہ اس وقت عمران خان کے جو ایک وہ کہتے ہیں نا سراب ہے عمران خان, ایک الوژن ہے. اس الوژن کے پیچھے جو چند لوگ بھاگ رہے ہیں ان کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں. ان کو نہیں نظر آیا کہ علیمہ باجی اور عظمیٰ باجی کی کتنی چوریاں نکلی. ان کو نہیں نظر آیا کہ پنکی پیرنی صاحبہ جو ہیں وہ غیر سیاسی تھی لیکن وہ سیاسی ہو کر لوگوں کو غداری سے لنک کر رہی تھی. ان کو نہیں نظر آ رہا تھا کہ پنکی پیرنی صاحبہ جو ہے وہ 5 کیرٹ کے ہیرے سے کم تحفہ قبول نہیں کرتی. ان کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ 468 کنال القادر یونیورسٹی کی ٹرسٹی بن کر وہ ان کے اس زمین کو ہتھیانا چاہتی تھی. اور جو ملین پاؤنڈز کے قریب جو رقم تھی لندن سے وہ کیسے جو ہے وہ وصول کی گئی, یہ سب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ان کو سمجھ یہ آ رہا تھا کہ عمران خان کو ایک بیرونی سازش کے ذریعے نکالا گیا. مجھے مت سنیں, ہم تو جو کہتے رہے ہم سمجھاتے رہے. پاکستان کی عوام واقعی بڑی سادہ لو ہے شاید, اور اس میں بہت سارے کارنامہ ہمارا اوورسیز کا بھی ہے جو اپنے آپ کو بہت کوئی ذہین فتین سمجھتے ہیں, لیکن ان کو جب ان سے آپ پالیسی کے بارے میں بات کریں ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. اور یہ میں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ایک دن آپ کو دکھایا بھی تھا. میں نے ایک کولاج بنا کے لگایا تھا جس میں ماشاءاللہ آپ آئی کیو لیول چیک کر سکتے ہیں. اب اس کے اندر جو بیرونی سازش پہ بہت روتی بھی پھرتی تھی خواتین, وہ کیا تھا؟ اس کے اندر 2 چیزیں ہیں. ایک تو عمران خان صاحب پہلے جملے میں کہہ رہے ہیں, پہلے جملے میں ہم نے سائفر کے ساتھ کھیلنا ہے, امریکہ کا نام نہیں لینا. وہ ڈٹ کے جو بہادر کپتان کھڑا ہوتا ہے نا, اس کی بہادری بس اتنی ہے کہ اس نے کھیلنا ہے صرف اس کے ساتھ, اس کا نام نہیں لینا. پہلی بات. دوسری بات وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دوسری بات وہ کہہ رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اسحاق ڈار نے بطور وفاقی وزیر حلف اٹھا لیا. ایوان صدر میں ہونے والی تقریب میں صدر عارف الوی نے اسحاق ڈار سے عہدے کا حلف لیا. تقریب حلف برداری میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی موجود تھے. اسحاق ڈار 2 روز قبل 5 سال بعد وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ پاکستان پہنچے تھے. مسلم لیگ نون کے قائد نے اسحاق ڈار کو ملک کی معیشت کو بہتر کرنے اور روپے کی قدر کو مستحکم کرنے کا ٹاسک دیا ہے. عمران خان کے وزراء کہتے تھے انٹرپول کے ذریعے مجھے پاکستان لائیں گے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو. بولے عمران خان نے سب سے پہلے میرا پاسپورٹ کینسل کروایا, مجھ پر جعلی کیسز بنا دیے گئے. مجھ پر کیس بنانے والوں کو شرم آنی چاہیے. خدا کے لیے بس کر دیں, پاکستان کو آگے جانے دیں. آپ کے خلاف ایسی چیز ہو سکتی ہے, ایک بدترین جو مجرم ہے وہ کھلا پھر سکتا ہے, اور جو بدترین اور جو ایک نیک یا صحیح انسان ہے اس کو تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے, اور ہماری وہ مثالیں ہیں. دوسری میں بریفلی آپ کو یہ کہوں گا کہ یہی کیس جو ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کی حکومت میں کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا کہ ان کا کوئی نہ کوئی وزیر یا مشیر آ کے ٹی وی میں بڑے بڑے بلند دعوے کرتے تھے کہ ہم انٹرپول کے ذریعے اسحاق ڈار کو واپس لا رہے ہیں, 2 ہفتے میں لا رہے ہیں, 2 مہینے میں. کدھر ہے وہ؟ کیونکہ یہی کیس وہاں گیا, میں نے وہ ریٹرن ساری وہاں پروف بھیج دیے, انہوں نے عمران خان کی حکومت کے منہ پہ تماشا مارا اور مجھے واپس بھیجا کہ آپ کے خلاف کچھ نہیں ہے. یہ بھی لکھا کہ جتنے ہمارے ممبرز انٹرپول کے دنیا میں, ہم نے ان کو لکھا ہے کہ پاکستان عمران خان کی حکومت کے کہنے پہ جو ان کے امیگریشن سسٹم میں میرے خلاف جو ڈالا گیا اس کو ڈیلیٹ کرے اور کمپلائنس دیں. ایک اور آپ کو چیز بتا کے پھر میں اجازت لوں گا. آپ کو یاد ہے کہ ایک چینل نے, اور میں سمجھتا ہوں میں لکی تھا, اس نے یہی جو خرافات تھیں اور جھوٹ تھا, میں ہمیشہ ایکسپلین کرتا ہوں بھائی میں نے کبھی 20 منٹ ٹیکس ڈیلے نہیں کی. میں اوور 40 سال سے زیادہ
यानी 2017 में भी 34 साल से ज़्यादा मैं टैक्स कंसिस्टेंट टैक्स पेयर था, कोई एक साल मिसिंग नहीं था। और ये जो लिखा 1981 टू 2001, जिसमें मैं वजीर भी था, मैं पार्लियामेंटेरियन भी था, मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बाद में बना, वो पीरियड था। लेकिन मैंने कभी अल्हम्दुलिल्लाह किसी कैपेसिटी में अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो डिले नहीं की। तो मैंने उस चैनल ने, उसकी बदकिस्मती पाकिस्तानी चैनल ने वहाँ वो एयर कर दी ये सारी चीज़ें। मैं उनको हाई कोर्ट यूके में लेके गया, उन्होंने माफ़ी मांगी, यहाँ उनका पड़ा हुआ है, वो मौजूद है, मैं नाम नहीं लेता उनका। 3 करोड़ रुपए मुझे हर्जाना उन्होंने अदा किया, और मैंने वो वकीलों की फीसों के अलावा सारा जो पैसा था मैंने गरीबों के डायलिसिस के लिए मैंने वो यानी डोनेशन दे दी, और मैंने उस पैसे को हाथ नहीं लगाया। पता नहीं इनको इंटरेक्ट स्वाब होगा कि नहीं होगा, मुझे तो होगा क्योंकि मेरा तो लेजिटिम मेरे पैसे थे। तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये एक झूठा केस है, ये एक फ्रॉड केस है, ये एक फेक केस है, और जिन्होंने बनाया तो उनको शर्म आनी चाहिए, उनको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने मेरे 5 साल ज़ाया की, जिन्होंने मेरा पासपोर्ट कैंसिल किया। बहरहाल अल्लाह को यही मंजूर था। अब आगे चलते हैं। पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन मुआशी सूरत हाल से दोचार है, और जिसकी मेन वजह जो है 4.25 साल की मिस मैनेजमेंट है पाकिस्तान में। इमरान खान हुकूमत इसको उस जगह पे ले गई, वो जो उन्होंने कहा ना कि हमारी हुकूमत इसके ऊपर एटम बम गिरा दिया जाए, वो बिल्कुल इसी पे यकीन रखते, और उन्होंने इस मुल्क का वो बुरा हाल किया, वो बुरा हशर किया कि मैं समझता हूँ कि वो दुश्मन भी नहीं पाकिस्तान के साथ कर सकता। हमारे दुश्मनों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इंशाअल्लाह पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून ने मियां नवाज शरीफ की क़यादत में माजी में अल्लाह के फजल करम से 98-99 के जो मुआशी धमाके थे उसमें निकाला, और कोई पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं आई, किसी चीज़ की लाइन नहीं लगी। आपको याद होगा 2013 में, आपको याद होगा पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री डिक्लेयर हुआ था, और उस वक्त ये कोशिश थी कि हम 20-30 नहीं, बहुत जल्दी हम 5-4 साल बचा लें। अगर पाकिस्तान उसी डगर पे चलता तो मैं बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची के इलाके सहराब गोट टाउन, लासी गोट के अतराफ जगह जगह गंदगी के ढेर, अहले इलाका मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे अनवर मक्सी से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके PS 99 और सहराब गोट टाउन में। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो आप देख सकते हो, ये मेन लासी गोट का डबल रोड है। डबल रोड के ऊपर कचरा यहाँ पे रखा जा रहा है, और इसके साथ साथ कब्रिस्तान भी है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो आप देख सकते हो, मेरे अकब में एक जो जिसका इंतकाल हो गया उसको दफनाया भी जा रहा है। इसके साथ साथ मेरे साथ जो यहाँ इलाके का एक मोजिज़ बंदा मेरे साथ मौजूद है। मजीद हम इनसे बात करेंगे क्या वजह है कि कचरा क्यों नहीं उठाया जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से 23 अक्टूबर को बल्दियाती इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, इसके बाद भी कचरा नहीं उठाया जा रहा है। वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या कहोगे, यहाँ पीछे कब्रिस्तान है, रोड के ऊपर ये कचरा पड़ा हुआ है, क्यों कचरा नहीं उठाया जा रहा है, किसकी नाअहली है? अस्सलाम वालेकुम। दरअसल मसला ये है कि ये यहाँ पे जो इंतजामात हैं 15 साल से नाज़म जो है पीपल्स पार्टी के रहे हैं, अभी जो PMPI ने वो PTI के हैं, इनकी आपस में सर जंग में सिर्फ फंड हड़प करने के और कुछ भी नहीं। जब से ये PDM बना, PDM का मकसद में पाया पीटो मारो, इनको दबा के रखो। ये कब्रिस्तान में पीछे अभी भी यहाँ मैयत खड़ी हुई है, तो हमें बहुत तकलीफ है। यहाँ से इतना तूफान उठ रहा है, इतनी बदबू हो रही है कि यहाँ पे से बंदा गुजरना दुश्वार हो जाता है। अगर यहाँ से खड़ी हुई आप लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, वरना इसलिए मुझे बात नहीं रखा हुआ कि पहचान भी हो बंदे की। तो सारे यहाँ के जितने भी हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं, चाहे वो नाज़मीन है, MP है, वो सारे नाहिल हैं। अच्छा, ये मेरे साथ ये भाई मौजूद था, इसका यही कहना था कि ये 15 साल से यहाँ पे जो चेयरमैन फिरोज वटवा में पुलिस की जानिब से जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे फराज अहमद मुगल से। जी फराज, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, IG पंजाब के अहकाम की रोशनी में DPO फैसल मुख्तार के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए DSP सदर सरकार की मंशियात फरोशों और दीगर जो जराइम पेशा नाज़रान के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ। हमारे साथ मौजूद हैं DSP सदर सरकार, उनसे जानते हैं कि उनका जराइम पेशा नाज़र और मंशियात फरोशों के बारे में क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप पहले बता रहे हैं कि IG साहब, RPO साहब और DPO साहब का विजन है कि हमने इस सोसाइटी को मंशियात से पाक करना है। उनके विजन को आगे बढ़ाते हुए हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं, और पूरी कोशिश है कि मैं
اپنے سرکل کو منشیات کی لعنت سے پاک کر دیں، جس کے نتیجے میں ہم نے بے شمار مقدمات درج کیے ہیں اور جو منشیات فروش ہیں ان کو جیلوں میں بھجوایا ہے، اور مزید بھی جو ہمارے سامنے بات آ رہی ہے اس پہ کریک ڈاؤن جاری ہے۔ بہت شکریہ۔ جی بالکل، ان کا کہنا تھا کہ منشیات فروشوں کے خلاف جو کریک ڈاؤن جاری ہے اور کافی جو ہے وہ ایف آئی آر اندر آئی کے بعد ملزمان جو ہے ان کو کیمرے کے بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ حیدرآباد کے ٹریفک مسائل میں اضافہ، نورانی بستی پل پر ٹریفک کا جام رہنا معمول بن گیا۔ مزید جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے دانش شیخ سے۔ جی آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ ٹریفک کے بڑھتے ہوئے مسائل کے باعث روزانہ کا معمول بن گیا ہے نورانی بستی کا جو یہ پل ہے۔ ابھی اس وقت ہم موجود ہیں نورانی بستی کے پل پر، جو یہاں پر روزانہ کا جو ٹریفک جام رہنا روز کا معمول بن گیا ہے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ علاقہ مکین ہیں، کچھ شہری موجود ہیں، آئیے ان سے بات کراتے ہیں ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ بھائی جان بڑی بڑی مہربانی، اور آپ کی میڈیا کا میں بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے جو ہے نا اس چیز کا آپ نے سٹینڈ لیا ہے۔ یہ روزانہ کا معمول ہے، ادھر کوئی ٹریفک پولیس والا نہیں ہے، سامنے تھانے پولیس والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو پتارے لگے ہوئے ہیں ان سے وہ لیتے ہیں بتا والا ٹریفک بڑھ گیا ہے۔ لیکن میں امجد شیخ ایس ایس پی سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ مہربانی کر کے اس پہ جو ہے نا توجہ دے دیں۔ ہاتھ میں نہر ہے، اللہ نہیں کرے کہ رش کی وجہ سے نہر میں جو ہے نا کوئی وہ ہو جاوے، مہربانی ہوگی ایس ایس پی صاحب کی، اور اس بات پہ خصوصی طور پہ جو ہے نا یہ توجہ دے رہے ہیں۔ آپ کے سامنے ابھی یہ روڈ بلاک لگا پڑا ہوا ہے، پل عموماً ظہر کے بعد جو ہے نا یہ پل بند ہو جاتا ہے۔ انتظامیہ سب سے میں گزارش کروں گا کہ مہربانی کر کے آپ اس چیز پہ جو ہے نا خصوصی توجہ دیجیے اور عوام پہ جو ہے نا رحم کیجیے، مہربانی ہوگی۔ جی آپ نے شہری کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر جو ایس ایس پی صاحب ہیں اور جو جتنے بھی انتظامیہ کے اہلکار ہیں ان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے تاکہ یہ ٹریفک جام رہنا روز کا جو معمول ہے۔ چنیوٹ میں درینہ دشمنی نے ایک اور جان لے لی، عدالت پیشی پر آئے افضل نامی نوجوان کو مخالفین نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا، ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ آپ کو بتائیں کہ چنیوٹ میں درینہ دشمنی نے ایک اور جان لے لی، عدالت پیشی پر آئے افضل نامی نوجوان کو مخالفین نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا، ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، چنیوٹ میں درینہ دشمنی نے ایک اور جان لے لی، عدالت پیشی پر آئے افضل نامی نوجوان کو مخالفین نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا، ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ جھنگ پولیس کی ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی، ملزمان نے پولیس ٹیم پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں ایس آئی اویس مظہر، اے ایس آئی محمد اسلم اور کانسٹیبل ظہیر شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈی پی او جھنگ محمد راشد نے زخمی افسران کی عیادت کی۔ ڈی پی او کا کہنا ہے کہ ملزمان جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ آپ کو بتائیں کہ جھنگ پولیس کی ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی، ملزمان نے پولیس ٹیم پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں ایس آئی اویس مظہر، اے ایس آئی محمد اسلم اور کانسٹیبل ظہیر شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈی پی او جھنگ محمد راشد نے زخمی پولیس افسران کی عیادت کی۔ ڈی پی او کا کہنا ہے کہ ملزمان جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ کبیروالا وابڈا سب ڈویژن میں ایکسین کے ناروا سلوک پر وابڈا ملازمین سراپا احتجاج بن گئے۔ ایکسین وابڈا سکندر حیات کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ حاجی نذیر ایوان اور دیگر نے کہا کہ ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے ہیں، ہم ورکرز کے ساتھ بدتمیزی اور ناروا سلوک بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ ایکسین کی تبدیلی اور مطالبات منظور ہونے تک احتجاج جاری رہے گا۔ احمد الصوبیہ ٹریول اینڈ ٹورز پرائیویٹ لمیٹڈ کے قافلے کی عمرہ ادائیگی کے بعد وطن واپسی، علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور پر
پھولوں کے ہار پہنا کر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ گروپ لیڈر الحاج محمد عمر قادری نے 50 افراد پر مشتمل قافلے کی رہنمائی کی، جن میں مشتاق انجم، ارشاد بزمی، زاہد راؤ صادق، عثمان رضوان، مدثر چشتی، ناظم سلمان، حافظ نعیم شہزاد، علامہ اجمل لا مصطفی، محمد اویس اور دیگر افراد شامل تھے۔ لاہور میں آٹے کی قلت، شہری آٹے کے حصول کے لیے خوار ہونے لگے، آٹا چکی مالکان من چاہے ریٹ وصول کرنے لگے ہیں۔ مزید جانتے ہیں یوٹیلیٹی سٹور پر موجود ہمارے رپورٹر کامران علی سے۔ جی کامران، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی آٹے کی شدید قلت جو ہے وہ جاری ہے۔ ہم اس وقت لاہور میں کینٹ کے علاقہ میں موجود ہیں اور یہاں پر یوٹیلیٹی سٹورز پر ہم نے انتظامیہ سے بات کی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ آٹا موجود نہیں ہے اور مزید 2 دن جو ہے وہ ابھی آٹا متوقع نہیں ہے کہ یہاں پر آٹا جو ہے وہ پہنچے گا۔ دوسری جانب اگر بات کریں آٹا چکیوں کی تو آٹا چکیوں پر بھی آٹا جو ہے وہ 110 سے 120 روپے کلو تک جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے، جو کہ عام شہری کی پہنچ سے باہر ہو چکا ہے۔ ضلع انتظامیہ آٹے کی فراہمی میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ شہری ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ بھائی جان السلام علیکم۔ وعلیکم کہاں سے آئے ہیں؟ بھائی جان میں بھگوان پورے سے کیا صورت حال آٹا مل رہا ہے؟ یہ دیکھنے ٹائم لکھا ہوا ہے صبح 9 بجے سے لے کے شام 7 بجے تک، ٹھیک ہے۔ صبح سے آگے کھڑے ہوئے ہیں، 9 بجے کا میں آگے کھڑا ہوا ہوں، یہ میرا حال آپ چیک کر سکتے ہیں۔ صبح آگے کھڑا ہوا ہوں، آٹا نہیں ملا، کسی کو بھی نہیں آٹا ملا۔ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی تعداد میں یہ لیڈیز بھی کھڑی ہوئی ہیں، یہ جینٹس بھی یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، کتنی تعداد میں عوام کھڑی ہوئی ہے، یہ نہیں دے رہے۔ انہوں نے لوگ کر دیا اندر سے، جو ہم لوگ کھڑکاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی نہیں آ جائیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سے پیسے لے تو لیں لیکن مہنگا لے پیسے، لیکن ہمیں آٹا تو وصول کریں۔ ناظرین، لوگ جو ہے وہ زائد قیمت پر بھی آٹا خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ شہر لاہور کے شہری اس وقت آٹا تلاش کرتے کرتے خوار ہو رہے ہیں مگر ان کو آٹا نہیں مل رہا۔ کمشنر لاہور محمد عامر جان اور ڈپٹی کمشنر لاہور محمد علی کی جانب سے جو ہے وہ خاطر خواہ اقدامات آٹے کے حوالے سے جو ہے وہ نہیں کی۔ چیئرمین پی ایچ اے انجینئر یاسر گیلانی کی چیئرمین ٹیفٹا میاں مامون جعفر تاڑ سے ملاقات ہوئی۔ شاہدرہ میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بہتری اور طلبہ میں شجرکاری کے فروغ کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ حکومت کی جانب سے طلباء کو مفت تعلیمی سہولیات کے حوالے سے تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ یاسر گیلانی نے میاں مامون سے شاہدرہ کے نوجوانوں کے لیے سال اور 6 ماہ کے لیے کورسز کی درخواست بھی کی۔ یاسر گیلانی نے کہا کہ خود مختار اور ہنرمند نوجوان ہی ملک و قوم کا روشن مستقبل ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے سخت اثرات سے بچاؤ کا واحد راستہ شجرکاری ہے۔ نوجوان نسل میں شجرکاری کا فروغ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ایران میں پولیس حراست میں 22 سالہ مہسا امینی کی ہلاکت پر مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ کئی شہروں میں سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئی۔ سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی۔ مغربی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ مظاہرین کے خلاف کریک ٹاؤن میں اب تک 74 افراد ہلاک ہوئے اور 900 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ ایرانی میڈیا میں ہلاکتوں کی تعداد 41 بتائی جا رہی ہے۔ واضح ہے کہ ایران میں پولیس کی حراست میں مہسا امینی دل کا دورہ پڑنے سے 16 اکتوبر کو انتقال کر گئی تھیں۔ 22 سالہ مہسا امینی کو تہران میں سکارف نہ پہننے پر حراست میں لیا گیا تھا۔ مہسا امینی کی ہلاکت کے بعد ایران کے مختلف شہروں میں مظاہرے جاری ہیں۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ حجاب پر پابندی اور خواتین کے خلاف تشدد اور امتیاز ختم کیا جائے۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں طوفان نے معمولات زندگی مفلوج کر دیے، اسکول اور ایئرپورٹس بند کر دیے گئے۔ فلوریڈا میں اتنا شدید طوفان 100 سال کے دوران بھی نہیں آیا۔ انتظامیہ نے 20 لاکھ شہریوں کو علاقہ چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 5000 نیشنل گارڈز کو الرٹ رہنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے۔ فلوریڈا سے قبل طوفان نے کیوبا میں تباہی مچائی۔ طوفان سے سینکڑوں گھروں کی چھتیں اڑ گئیں۔ 200 کلومیٹر کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں نے نظام زندگی مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ پاک انگلینڈ سیریز کا 5واں T20 آج قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ 7 میچز پر مشتمل T20 سیریز کے لیے 4 میچز کراچی میں کھیلے گئے، جبکہ بقیہ میچز اب لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ سیریز 2-2 سے برابر ہے۔ پاکستان کی جانب سے شاداب خان اور نسیم شاہ کو کھلائے جانے کا امکان ہے۔ قومی ٹیم کے آل راؤنڈر محمد نواز کا کہنا ہے کہ کوشش ہے تاریخی سیریز اپنے نام کریں۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔